جو ہے نا وہ عقل مندی اسی میں ہے اور اس نے ہارڈ کر دیا اس کو. ہاں تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ رئیسی صاحب نے بھی ان کے ساتھ 45 منٹ گفتگو کی، اور میرا اپنے خیال ہے کہ انہوں نے اور یہ چائنیز اور رشینز نے سب نے مل ملا کر اس کو کنونس کر لیا کہ دیکھو تم اپنا نیون بناتے رہو اور تمہیں وہاں پہ لوگ چاہیے، پیسہ ویسا چاہیے، اور وہ امریکنز تو دیں گے نہیں، یورپینز تو ویسے ہی کنگلے ہیں، تو دینا تو چائنا نہیں ہے. تو چائنا کی پالیسی یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اس معاملے کے اندر بالکل تشریف نہیں لائیے گا، اور ان کو یہ بھی میرے خیال میں سمجھا دیا گیا ہوگا کہ دیکھو بھائی اگر تم یہاں اس معاملے میں اسرائیلیوں کے سامنے آتے ہو کودتے ہو ان کی مدد کے لیے تو پھر یمنی جو ہیں وہ ریاکٹ کریں گے. یہ ہو سکتا ہے جی، یمنی ریاکٹ کریں گے، اور یمنی ابھی خاموش ہو کے بیٹھے میں بلا میں اس کو مت چھڑو. تو وہ تو فلسطین کی حمایت میں دوسرے دن روڈوں پہ آ گئے تھے. تو اگر اس نے جرأت کی سعودیہ نے کہ وہ اسرائیل کی حمایت کرے، نہیں بچے گا. تو میرا اپنے خیال ہے کہ سعودی عرب کو سمجھانا اتنا مشکل کام اس وقت نہیں ہوگا، اور اس کو یہ بتایا جائے گا کہ دیکھو تمہارے لیے تو صرف ایک کام ہے کہ نیون کے اوپر 3-4 میزائل گریں گے اور تمہارا سارا $1 ٹریلین کا پروجیکٹ جو ہے وہ وہیں کا وہیں بیٹھ جائے گا. تو میرا اپنے خیال ہے کہ وہ سمجھ جائے گا. اور جو ہمارے پاکستانی انٹلیکچوئلز ہیں، جو اینٹی لیکچوئلز کہتا ہوں میں ان کو، کہ جو سمجھتے تھے کہ اسرائیل بہت ایڈوانس ٹیکنالوجیکلی بڑا ایڈوانس ہے اور ہم سے بہت کچھ ہم سے لے سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں اور حاصل کر سکتے ہیں، ان کو بھی کچھ صحیح لیسن میرے خیال میں مل گیا ہوگا. میرا اپنے خیال ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ انسانوں کی جو احساس کمتری ہوتی ہے وہ PhD کی ڈگری لینے سے نہیں جاتی. وہ احساس کمتری ایسے نہیں جاتی. وہ احساس کمتری صرف اس وقت آتی ہے جب انسان اپنے اوپر اعتماد کرنا سیکھتا ہے اور اپنی قوم کے غریبوں کے اوپر، اپنی قوم کے فقیروں پہ بھی اعتماد کرنا سیکھے. اس وقت آتی ہے، اس وقت جو ہے وہ انسان کے اندر ایک ہمت آتی ہے. ورنہ وہ احساس کمتری بیٹھی رہتی ہے چاہے آپ بلینر ہو جاتے ہیں. اب یہ جو پاکستان کے عمراء ہیں، یہ جو بلینرز ہیں، یہ بلینرز احساس کمتری کے معاملے میں فقیروں سے نیچے ہیں کہ وہ ویسٹ کو کاپی. لیکن جھٹکا جب لگتا ہے نا، ہاں وہ کہتے ہیں بادام کھانے سے اتنی عقل نہیں آتی جتنا دھوکہ کھانے سے آتی ہے. یہ تو قطعاً ہوا ہے، یہ تو یقیناً ہوا ہے کہ بھائی ان البتہ یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ مجھے امید نہیں ہے کہ یہ لوگ مانیں گے. مجھے امید نہیں ہے. اب if they are working on any agenda تو وہ تو ظاہر ہے وہ they have to move ahead. ہاں اس میں یہ تھا کہ کچھ پارٹ وہ ہوگا کہ جو ان باتوں سے میں اپنی بات کو اس طرح عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی ہوتی ہی ریئیکشن ہے. تو اگر ایک پارٹی جیت گئی تو انہوں نے ریئیکشن میں اس کا ساتھ دینا ہے، اگر ایک پارٹی ہار گئی تو ریئیکشن میں اس کو چھوڑ دینا ہے. تو یہ جو ریئیکشنری لوگ ہیں یہ اسرائیل کا ساتھ چھوڑیں گے کیونکہ ان کو نظر آئے گا کہ بھیا ایسا سچ یہاں پہ نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو احساس کمتری میں اتنے بکھے ہوئے ہیں کہ ان کو کوئی چیز نظر نہیں آنی، ان کو پھر بھی وہی کرنا ہے. اب بالکل دیکھیے ایک سادہ سا معاملہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ امریکہ کے پاس پیسہ نہیں ہے، صحیح، اور ہمارے جو شہزادے ہیں ان کے دماغ میں ابھی بھی امریکہ جنت ہے، ابھی بھی امریکہ جنت ہے، ابھی بھی یورپ جنت ہے. اچھا پوری دنیا قبول کر رہی ہے کہ بھائی وہاں پہ جنت ونت کچھ نہیں رہی ہے، وہاں پہ تباہی آ گئی ہے. میں آج ایک ڈاکومنٹ پڑھ رہا تھا، یورپین یونین کی طرف سے پبلش ہوا تھا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی ہماری جو یورپ ہے اس کے اندر 90% سے زیادہ لوگ اچھی ہوا نہیں سونگھ رہے. ہاں یہ حتیٰ یورپ کے اندر، باقی ملکوں کو تو چھوڑ ہی دیجیے. تو اب خیر کوئی اس بات کو نہیں مانے تو ڈاکومنٹس موجود ہوتے ہیں. تو میرا اپنے خیال ہے کہ وہ اس بھول میں رہیں گے، کچھ لوگ رہیں گے، لیکن بہت سارے لوگوں کے لیے یہ پروجیکٹ ختم ہو جائے گا. وہ دین وہ جو ابراہیمی کمپیکٹ تھا اور یہ تھا وہ تھا، اس کی کہانی رکے گی. اچھا ایک اور چیز ہو سکتی ہے، ہم تو انتظار کرتے ہیں شاید ہو جائے، وہ یہ کہ شاید کبھی وہ وقت آئے کہ عوام اپنی طاقت کا اظہار بکے ہوئے لوگوں کے ہٹ کر سکیں. مصر کے اندر جب عوام آئی تھی تو ایک آرٹیفیشل ریولوشن ہو گیا تھا. بحرین کے اندر عوام آئی تو انہیں سپریس کر دیا گیا تھا. ہر جگہ یہ کام ہوتا ہے. یہ جو فلسطین کا معاملہ ہے یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ یہ جلتی پہ تیلی کا کام کرتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اردن کے اندر، عمان کے اندر، مصر کے اندر ہر طرف فلسطینیوں کی حمایت میں لاکھوں کے مظاہرے ہوئے ہیں. صحیح، لیکن ان کا کیا رول ہے؟ محمود عباس وغیرہ یہ ظاہر ہے، دیکھیں ایک بڑا حصہ ان کے پاس بھی تو ہے نا. میں اس بات سے بہت خوش ہوں. وہ ہوا یہ بہت خوبصورت ایک انٹرویو تھا، وہ انگلینڈ میں فلسطینی حکومت کے نمائندے کا BBC کے ساتھ، بہت اچھا انٹرویو تھا. تو اس میں اس نے بلایا، اس کو کہا، پہلا سوال یہ کہا کہ 2 دن پہلے جو ہے وہ حماس نے ایک حملہ کیا ہے اسرائیل کے اوپر،
تو ایک تو میں اس نریشن کے بہت شدید مخالف ہوں، میں نے بھی عرض کیا، تو کہا کہ اس نے حملہ کیا، آپ اس کو کنڈیم کرتے ہیں؟ اس نے کہا یہ سوال ہی غلط ہے۔ پھر اس نے ایک بات کہی، کہنے کا دیکھو بھائی میں اپنی حکومت کا نمائندہ ہوں، میں حماس کا نمائندہ نہیں، حماس گورنمنٹ نہیں ہے۔ یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے، یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے۔ آپ محمود عباس کو جانے دیں کہ وہ یورپینز کے ساتھ بیٹھے، امریکنز کے ساتھ بیٹھے، اور حماس الحمدللہ گورنمنٹ میں نہیں ہے، حماس اپنا کام کرے۔ تو میرا اپنے خیال ہے یہ پوائنٹ بہت اچھا پوائنٹ ہے، اور اس کو ایسے ہی رہنا چاہیے تاکہ وہ اپنا کام کر سکے۔ اچھا ایک بات اور بھی ہے، وہ یہ کہ اس نے آج تک کون سا کوئی کام کر لیا تھا جو اب کچھ کر لے گا؟ اس نے پہلے بھی کچھ نہیں کرنا تھا، لیکن علاقہ ان کے پاس ہے نا جہاں سے ریزسٹنس نہیں ہو رہی ہے۔ ہاں وہ یہ تھا کہ ایک ٹائم ہوتا ہے، میرا اپنے خیال ہے کہ مغربی کنارے کے اندر کی جو جیو پولیٹیکل اور گراؤنڈ ریالٹیز ہیں حتیٰ غزہ سے بہت مختلف ہیں۔ ہاں آف کورس بہت مختلف ہے۔ تو غزہ کے اندر ایک آپریشن ڈیولپ کرنا اگر مثال کے طور پہ ہم یہ کہیں ستارے توڑنے کے برابر تھا، تو مغربی کنارے کے اوپر کوئی آپریشن ڈیولپ کرنا اس سے بھی زیادہ سخت ہے، اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تو میرا اپنے خیال ہے کہ فی الحال وہ وہاں پر رہیں۔ ہاں اگر حزب اللہ کود جاتی ہے پھر ویسٹ بینک کے پاس بہت اچھا چانس ہے۔ اگر حزب اللہ کود جاتی ہے ویسٹ بینک کے پاس بہت اچھا چانس ہے۔ اگر مثال کے طور پر جارڈینین عوام، جیسے ابھی مصری عوام نے ایک موومنٹ شروع کی، جارڈینین عوام بھی کوئی ایک حرکت شروع کرے، بہت اچھا چانس ہے۔ اگر اس طرح اس کو دیکھا جائے کہ یہ بہت اچھا موقع ہے تاریخی اعتبار سے کہ یہ ممالک جن کی زمینیں اسرائیل نے قبضے میں لی ہوئی ہیں، یہ اپنی زمین میں پیش قدمی کر سکتے ہیں، اپنے سرحد تک چلے جائیں۔ سر میں عرض کروں، جبکہ وہ دیکھ رہے ہیں اسرائیل اتنا کمزور ہے۔ مجھے ایک بات پتہ ہے، وہ یہ کہ جیسے میں نے ابھی یہاں کے سو کالڈ آپ کے بقول اینٹی لیکچولز کے بارے میں کہا کہ مجھے نہیں امید کہ یہ سیکھیں گے، تو مجھے گورنمنٹ سے کبھی بھی کوئی امید نہیں ہے کہ یہ حتیٰ کمزور ترین وقت میں بھی اسرائیل کے خلاف کچھ کریں گے، یہ نہیں کریں گے۔ یہ لائے ہی وہ گئے ہیں جن کی نسلوں میں یہ ہنر ہے ہی نہیں۔ اگر کچھ کرنا ہے تو عوام نے کرنا ہے، عوام جو کر سکتی ہے وہ کر لے گی۔ ہاں اس کے لیے بھی ظاہر یہ رکاوٹ بنیں گے، جیسے کہ وہ مصر کے اندر بھی بن رہے ہیں سب جگہوں کے اوپر، لیکن میرا اپنے خیال ہے کہ عوامی طاقت جو ہے وہ اپنا کام کرنا جانتی ہے اور وہ کر سکتی ہے۔ آخری بات یہ ہے، لوگ پوچھ رہے ہیں، ہر جگہ یہی بات ہو رہی ہے، مختلف موضوعات چل رہے ہیں، تو لوگ پوچھ رہے ہیں جن کے دلوں میں واقعی درد ہے، دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو، مرتے ہوئے بچوں کو، عورتوں کو، وہ کہہ رہے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ، پاکستان میں کوئی بیٹھا ہے یا کسی اور ملک میں ہے، تو کل بھی ایک پروگرام میں کر رہا تھا تو سوالات مختلف آ رہے تھے، تو اس میں زیادہ تر آخر میں یہی بات ہو رہی تھی کہ ہم کیا کریں، دعا کریں، وہ تو کر رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں وظیفہ پڑھیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں چندہ دیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں۔ ٹھیک ہے، پروڈکٹ میں بھی دیکھیں ایک بحث تھی نا کہ وہ اسرائیلی پروڈکٹ ہے یا نہیں ہے، یہ اسرائیلی میڈ ان اسرائیل تو لکھا ہوا نہیں ہے کسی کے اوپر، لیکن ابھی نیوز ویک کی خبر میں دیکھ رہا تھا کہ میکڈونلڈ نے اسرائیل میں کوئی روزانہ 4000 سے زیادہ وہ میل جو ہے وہ فوجیوں کے لیے فری کر دیا انہوں نے۔ جی جی بالکل، مطلب ان کے اندر کتنا جذبہ حب الوطنی ہے، آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس کے لیے اس پر ریئیکشن ہوا، اس کے اوپر ریئیکشن ہوا کہ میکڈونلڈ لبنان کے اوپر لوگ کھڑے ہو گئے کہ تم وہ تھے جو 4000 میں انتظار کر رہا ہوں کہ پاکستان میں میکڈونلڈ جانے والے کب سیکھیں گے کہ بھائی آپ دوسرے لوگوں سے سیکھیں۔ بالکل جی، بائیکاٹ کریں، یا آپ نے جیسے اشارہ کیا اسرائیل کی سرحد پر چلے جائیں، تو انہوں نے مصریوں نے مثلا کیا یہاں تو سرحد نہیں ہے اسرائیل کی، لیکن جہاں تک جا سکتے ہیں چلے جائیں۔ کچھ لوگوں کا آئیڈیا یہ ہے کہ جہاں تک جا سکتے ہیں چلے جائیں۔ سوشل میڈیا کیمپین، دیکھیں یہ بھی بہت بہت پاورفل، سوشل میڈیا کیمپین میں حصہ لیں، بس کیا کریں اور کیا کیا کر سکتے ہیں، ایک عام آدمی کیا کر سکتا ہے، خواتین پوچھ رہی ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں، ظاہر ہے کہ مختلف طبقات ہیں۔ ذرا سا چونکہ موقع مل رہا ہے تو میں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں، وہ یہ کہ اسرائیل پوری دنیا سے سپلائز ریسیو کر رہا ہے، حتیٰ ایک خبر کے مطابق UAE سے بھی، صحیح ہے جی، ایک خبر UAE کی آئی تھی، جی تمام دنیا سے سپلائز ریسیو کر رہے ہیں۔ امریکنز سے تو خیر ان کا اپنا ہی ملک ہے تو وہ کر رہے ہیں۔ فلوریڈا اسٹیٹ، UAE نے سختی سے منع کر دیا ہے ریئیکٹ کرنے پر اپنی عوام کو۔ جی امریکن اسٹیٹ نے چونکہ یہاں پہ وار اناؤنس ہوئی ہے، وہاں اس نے ایمرجنسی اناؤنس کر دی ہے۔ اچھا، فلوریڈا اسٹیٹ نے، اس کے گورنر نے، کہ اور وہ ایمرجنسی کیوں اس نے اناؤنس کی؟ کیونکہ اس نے کہا چونکہ میرے ہوم لینڈ میں وار اناؤنس ہو گئی ہے تو میں یہاں کی سپلائز کو وہاں بیچنے کے لیے ایمرجنسی ڈکلیئر کر رہا ہوں اپنی اسٹیٹ کے اندر، صحیح ہے، پوری دنیا سے۔
اچھا اگر پوری دنیا کے مسلمان روٹی بھی غزہ پہنچانا چاہیں تو ممکن کرے گا کوئی؟ نہیں. یعنی جو تعصف ہے وہ یہ کہ میڈیسن بھی بھیجنا چاہیں تو ہیومن رائٹ کے جو چیمپئنز ہیں وہ یہ کہ ایک طرف اسرائیل ہے جو پوری دنیا سے ڈونیشنز ان بلینز ریسیو کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف سے محاصرے میں موجود کچھ بیچارے مظلوم لوگ ہیں، عورتیں بچے یقیناً اس میں مر رہے ہیں جن کے پاس کھانے تک کی قلت ہے. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ 75 سال سے پروگرام یہ ہے کہ بھائی ان کو کیلوریز کی کمی میں رکھنا ہے، ان کو پانی کی کمی میں. 15 دن میں ایک دفعہ پانی آتا تھا غزہ میں، جنگ کے علاوہ 15 دن میں ایک دفعہ کیلکولیٹڈ پانی آتا تھا کہ اتنے لوگ ہیں پر پرسن اتنے لیٹر پر ڈے ملے گا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا. یہ ریالٹی ہے، صحیح ہے. ان سب کے بعد اگر کوئی مدد کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا ہے، صحیح ہے. تو پہلا تو یہ ہے کہ بھائی یہ کیا دنیا بسائی آپ نے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی مثلا ہم جیسے پاکستان کے اندر ہیں، سارے ملک تو صرف پاکستان کی طرح نہیں ہے کہ جو بارڈر سے دور ہیں، کچھ ملک ہیں جو بارڈر کے انتہائی نزدیک ہیں. جو بارڈر کے نزدیک ملک ہیں ان کی پوری جد و جہد یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ملکوں کے اوپر جتنا زیادہ پریشر کر سکتے ہیں کہ بھائی فلسطینیوں تک پہنچنا ہے ہمیں، ہر صورت میں ہم نے پورا امن پہنچنا ہے، ہم نے غزہ پہنچانے جو کچھ بھی وہ پوری طاقت لڑائیں اپنی، صحیح، گورنمنٹس کے جو کو مجبور کرنے کے لیے. اچھا ہم پاکستانی کیا کریں؟ صحیح، جو آپ نے فرمایا اس وقت جو بہت بڑا حربہ صہیونی استعمال کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو مظلوم بنانے کا حربہ ہے. جعلی پکچرز بنا کر الٹی سیدھی خبریں لگا کے، جیسے کہ رہبر معظم نے فرمایا جہاد تبیین یعنی بیان کرنے کا جہاد، اس میں تو ہم کر سکتے ہیں. وہ جو ہمارے 4 گھنٹے روزانہ واٹس ایپ کے اوپر اور دوسری سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھنے والے بچے تھے، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا بھائی اپنی توانائی استعمال کریں. آپ کے پاس جو ہنر ہے، مثال کے طور پر مختلف ٹیمیں ہمارے پاس موجود ہیں جو مختلف ایسوسیشنز آرگنائزیشنز کے اندر کام کرتی ہیں. ویڈیوز لوگوں نے اپلوڈ کی تو ان کا اکاؤنٹ بند ہو گیا. بالکل ہاں. تو بھائی جتنی بھی آپ جد و جہد کر سکتے ہیں آپ کم سے کم جو کر سکتے ہیں وہ تو کر لیں. البتہ یہ میں کہوں گا کہ طریقے سے کریں، جھوٹ کو استعمال نہ کریں کسی بھی صورت میں، کیونکہ اس سے آپ کی بات میں کمی ہوتی ہے. وہ تمام حربے آپ استعمال کریں. اگر وہ حماس لکھنے پہ پابندی لگا دیں آپ حماس لکھیں، آپ ہے میم الف علیحدہ لکھ دیں، جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں کریں. لیکن پہلی بات تو یہ. اچھا دوسرا مسئلہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ وہاں کچھ لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، آپ کم سے کم اپنی احساس کمتری کو تو ختم کر لو. یہ جو مغربی ممالک کے سامنے اپنے آپ کو سارے تسلیم خم رکھنے کی عادت ہے، اس کو تو ختم کرو کسی طریقے سے. ہر بچہ، ظاہر میں مبالغہ کر رہا ہوں، ہر بچہ، ہر کوئی امریکہ جانے کے لیے مر رہا ہے، ہر کوئی یورپ جانے کی. ایک طرف سے تم کہتے ہو یہ دشمن ہے دین کے، یہ دشمن ہے مسلمانوں کی، دوسری طرف سے انہی کی گودیوں میں جا کے بیٹھ جاتے ہو. یہ کیوں کرتے ہو بھائی؟ اگر تمہیں جانا ہے کچھ سیکھنے کے لیے جاؤ، اپنے ملک واپس آؤ. اور یہ کیا کہ آپ وہیں پہ پلاننگ کر کے بیٹھ گئے اور اپنی نسلوں کو ان کے حوالے کر دیا. تو میں ان سے کہوں گا کہ آپ نے فلسطین سے کچھ سیکھنا ہے تو کم سے کم یہ سیکھ لو کہ ان کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا اپنی نسلوں کے لیے. اور یہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جو فلسطینی غزہ میں ہیں وہ بیچارے تو کچھ کر بنائیں، لیکن جو فلسطینی ایک دفعہ یورپ اور امریکہ کے اندر اپنی نسلوں کو کھو بیٹھے، اب وہ فلسطین کے لیے کچھ کر پائیں گے بیچارے؟ ختم ہو گئی کہانی. وہ تو بہت ہی آؤٹ ہیں، وہ تو بالکل ہی آؤٹ ہو گئے. تو میں اپنے دوستوں سے یہ کہوں گا کہ دیکھو بھائی اس سے آپ سیکھیں کہ آپ نے اپنی احساس کمتری کو ختم کرنا ہے، خود اعتمادی کو حاصل کرنا ہے. تیسری بات، غزہ نے 30 سال پہلے 40 سال پہلے پتھروں سے شروع کیا تھا، وہ ٹیکنالوجی میں یہاں پہ پہنچ گئے. بھائی تم ٹیکنالوجی میں کیوں کہیں نہیں پہنچ رہے؟ ہم کہتے ہیں وہ بچے اب بڑے ہو گئے، جو ٹینک کے سامنے پتھر لے کے کھڑے تھے ہاں تو بھائی آپ بھی بڑے ہو گئے. اچھا ابھی دیکھیے کتنی عجیب سی بات ہے، اس وقت غزہ کے اندر پانی سونے کے برابر ہے، صحیح ہے. ڈی سیلینیشن پلانٹ آپ پاکستان کے اندر ہیں، آپ کیوں پانی پہ کام نہیں کر رہے؟ ابھی سے کریں. بجلی وہاں پر اس وقت کٹ آف ہوئی بھی ہے، سولر جنریٹرز فنا اس کے ذریعے 30% وہیں سے آتی تھی. آپ کریں بھائی. تو میں اپنے بچوں سے عرض کروں گا، جوانوں سے عرض کروں گا کہ دیکھو بھائی ہم پاکستان کے اندر ہیں، ہمیں بھی خدا نہ کرے نعوذ باللہ کبھی ان حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو غلط حالات ہوتے ہیں. آپ ان کے لیے تیاری کریں، اپنے آپ کو اس فکر میں مت رکھیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہونے والا. میں جب سے حملہ ہو رہا ہے غزہ کے اوپر، ہر روز میں سوچتے ہوئے میرا اے سی چل رہا ہے، صحیح ہے، میرے گھر پہ کوئی اٹیک نہیں ہو رہا، میرے شیشے نہیں ٹوٹ رہے، میرے گھر میں پانی آ رہا ہے، میرے گھر پہ کھانا آ رہا ہے. کب تک
انہوں نے بھی شاید کبھی زندگی میں سوچا ہوگا کہ ہمیشہ چلتا رہے گا، لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کو سامنے آیا کہ نہیں ہمیشہ نہیں چلے گا یہ، صحیح؟ تو مشکل حالات کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں، یہ مجھے لیسن سمجھ میں آتا ہے۔ اور آخری بات جو اس سلسلے میں عرض کروں گا، ان کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں میں تو کہتا ہوں آپ یہ کریں تاکہ کبھی شاید آپ ان کے ہی مددگار بن سکیں۔ ابھی جب یمن کا کیس ہوا تھا، اس طرح سے میں عرض کروں گا، ایک صاحب نے مجھے پاکستان سے باہر سے کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ زاہد صاحب مثال کے طور پر آپ نے واٹر ڈیسیلینیشن کے اوپر کام کیا تھا کسی زمانے میں، جو سب سے سادہ ترین اکوپمنٹ ہو جو پانی کو پیوریفائی کر سکے وہ آپ ہمیں بتائیں، ہم یمن بھیجیں گے، یمن میں ضرورت ہے۔ آپ کس طرح سے سولر کے اوپر کام کر رہے تھے، آپ ہمیں بتائیں، ہم کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی آپ پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر ہیں، آپ نہیں کر سکتے، ہم یورپین امریکن پاسپورٹ ہولڈر ہیں، ہمارے پاس کچھ چانسز ہیں، آرگنائزیشنز کے ذریعے سے ہمارے پاس کچھ چانسز ہیں۔ وہ بھی ایک ایگزامپل ہے اپنی جگہ کہ یمنیوں نے کس طرح بے سر و سامانی کے باوجود کس طرح مقابلہ کیا اور ڈٹے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اور کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو کہوں گا یہی ہمیں سیکھنا ہے۔ اچھا وہ جو آپ نے کہا، آخری بات میں عرض کروں گا، اگر معاملہ پیچھے کا دیکھیں اور فرق کی بات ہوئی تو عوام کی فرق کی بات ہوئی تھی نا، ایک اور فرق ہے، ایک فرق ہے دین اور بے دین کا، دین اور بے دین کا۔ محمود عباس وہ نہیں کر سکا جو اسماعیل ہانیہ کر سکے۔ کیا فرق ہے ان دونوں کے اندر؟ دونوں فلسطینی نہیں ہیں کیا؟ دونوں انہی علاقوں کے پلے ہوئے ہیں، لیکن ایک بے دین فکر کے اوپر چلتا ہے، ایک دیندار فکر کے اوپر چلتا ہے، اس نے اپنا کام کر لیا، صحیح؟ تو ہمارے بچوں کو یہ احساس کرنا پڑے گا، ٹیکنالوجی امپورٹنٹ ہے، پیسہ بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن دین، معنویت، خدا پہ اعتماد، اپنے اندر خدا کے اوپر توکل، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، اس کو ڈیولپ کریں۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، جتنا مسلمان فلسطین کے باہر مضبوط ہوگا اور مغربی ممالک کے چنگل سے آزاد ہوگا، اتنا ہی فلسطین کے لیے زیادہ معاون ہوگا، اور جتنا فلسطین کے باہر کا مسلمان مغرب کا محتاج ہوگا، اتنا ہی وہ فلسطین کے لیے بے بس اور ناکارہ انسان بنے گا۔ تو یہ ہمیں لیسن ملتا ہے اس سے۔ اچھا، تو اختتام کرتے ہیں، لیکن اختتام سے پہلے ایک چیز یہ بھی بیان کر دیں کہ کیا یہ ساری جو چیزیں ہیں، جو واقعات حوادث ہو رہے ہیں مڈل ایسٹ میں، یہ اس طرف جا رہے ہیں ظہور امام کی طرف؟ سلام اللہ علیہ۔ خواہ نہ خواہ ایسا ہی ہے، یعنی خواہ نہ خواہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس خطۂ زمین کو ایک اہم کردار ادا تو کرنا ہے، یہی ہے، یہی وہ جگہ ہے، صحیح؟ کوئی بھی روایت اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے وہ جو اہل بیت کے مکتب کے پاس ہیں، چاہے وہ غیر اہل بیت کے مکتب کے پاس ہیں، سب کے مطابق جگہ یہی جگہ ہے، کام یہی کام ہے، صحیح ہے؟ تو میرا اپنے خیال ہے کہ چاہے کوئی